بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ کتاب کا نام انتظار عدل و امن۔ السلام علی القائم المنتظر والعدل المشتہر۔ عدل و امن کا مفہوم دین مقدس اسلام اور دنیا والوں کے نزدیک ایک جیسا نہیں ہے۔ دنیا میں جب عدل و امن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے عام طور سے عدالت کے فیصلے اور اقتصادی نظام میں عادلانہ تقسیم ہے۔ امن سے عام طور سے شہروں کا فتنہ و فساد سے محفوظ رہنا، کسی کی جان کو خطرہ نہ ہونا مراد لیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اہل دنیا کے نزدیک عدل و امن کا مفہوم انسان کی اجتماعی زندگی کے چند پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ انسان کا ربط خود اس کی ذات سے کیسا ہونا چاہیے، انسان کا رابطہ اس کے خالق سے کس طرح ہونا چاہیے، اس طرح کی باتوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی ہے، جبکہ دین مقدس اسلام میں عدل و امن کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہ کائنات کی ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے عدل و امن کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ عدل کی متعدد تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ ذیل میں صرف 2 تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ وضع کل شیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ اس کے مقابلے میں ہے ظلم و جور، ستم۔ امن، اطمینان، سکون، اس کے مقابلے میں ہے خوف، ہراس، اضطراب۔ یعنی جہاں ظلم و جور ہے وہاں عدل نہیں ہے، اور جہاں خوف و ہراس و اضطراب ہے وہاں امن نہیں ہے۔ عدل کی مندرجہ بالا تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وہ چیز جو اپنی مناسب جگہ پر نہ ہو یا اس کو اس کا حق نہ دیا گیا ہو وہ ظلم ہے۔ یہ تعریف انسان کے عقیدے، فکر، اخلاق، انفرادی، اجتماعی روابط، زمین و آسمان سب سے متعلق ہے۔ اس بنا پر عدل واقعی طور پر اس وقت قائم ہوگا جب ہر جگہ سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہر شے کو اس کا حق دے دیا جائے گا۔ اس طرح واقعی امن اس وقت قائم ہوگا جب ہر جگہ سے خوف و ہراس ختم ہو جائے اور کوئی بھی خوف زدہ نہ ہو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جب بات ہوتی ہے تو اس طرح کے جملے بار بار دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں۔ یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا۔ وہ پوری زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ دین مقدس اسلام میں انسان ایک الگ تھلگ مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کائنات کا ایک حصہ ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند عالم کے عادلانہ نظام کی بنا پر قائم و استوار ہے۔ بالعدل قامت السماوات والارض، عدل کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہیں۔ خداوند عالم کے ناموں میں ایک نام یا عادلو ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں عدل پوری انسانی زندگی کو محیط کیے ہوئے ہے۔ ایک معمولی مقدمے میں، چاند کی گواہی میں، طلاق کی گواہی میں، سب جگہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری و لازم ہے۔ 2 رکعت نماز کے لیے امام جماعت کا عادل ہونا شرط ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، العدل اساس بہ قوام العالم، عدل بنیاد ہے، اسی سے دنیا کا استحکام ہے۔ دنیا کی آزادی اور تعمیر کا سبب بھی عدل ہے۔ فرماتے ہیں، ما امرت البلدان بمثل العدل، عدل سے بہتر کوئی اور چیز دنیا کو آباد نہیں کر سکتی ہے۔ اس بنا پر اس وقت دنیا میں جو خرابی، بربادی،
دہشت گردی، گرانی اور حیرانی ہے وہ عدل کے نہ ہونے کی بنا پر ہے۔ اس وقت چونکہ ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، لہٰذا ہر جگہ سے سکون و اطمینان رخصت ہو گیا ہے۔ کیا خداوند عادل و رحیم کی بنائی ہوئی یہ دنیا روز بروز ظلم و جور سے بھرتی جائے گی اور آپس میں ٹکرا کر ایک دن ختم ہو جائے گی، یا ایک دن اس کی قسمت بدلے گی، عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی؟ دنیا کے گوشے گوشے میں عدل و انصاف کے قیام کی کوشش اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا ضمیر اور پاکیزہ فطرت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا قیام نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کی پاکیزہ فطرت کو اس حقیقت کا یقین ہے کہ ایک دن اس دنیا میں ضرور عدل و انصاف کا قیام ہوگا۔ اس وقت عدل و انصاف کے قیام کی کوششیں اس بنا پر ناکام ہو رہی ہیں۔ عدل و انصاف قائم کرنے والے خود ہی ظالم ہیں۔ جو دستور ہے وہ ظالمانہ ہے، جو روش ہے وہ معاندانہ ہے، جو طریقہ ہے وہ ستمگرانہ ہے۔ توحید۔ جب ظلم کی گفتگو ہوتی ہے تو سماجی، اقتصادی، خاندانی اور باہمی ظلم کا تصور سامنے آتا ہے، جبکہ اس طرح کے تمام ظلم و ستم و جور کا سرچشمہ انسان کی فکر اور سوچ ہے۔ انسان کے اعمال کی واقعی اصلاح اور اس کا عادلانہ ہونا بغیر فکر کی اصلاح کے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اعضاء و جوارح جو ظلم انجام دیتے ہیں ان کی حیثیت صرف ایک آلہ اور وسیلے کی ہے۔ ضرورت ہے اس مرکز کے اصلاح کی جو ان اعضاء و جوارح کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ ہاتھ اور اس کی طاقت خود بخود ظلم جور نہیں ہے، ان کا غلط استعمال ظلم و جور کا سبب ہے۔ ہاتھ خود بخود کسی یتیم کو نہیں ستاتا ہے، بلکہ کوئی ہے جو اس ہاتھ کے ذریعے یتیم کو ستاتا ہے۔ ہاتھ میں ہتکڑی لگا دینے سے آلہ و وسیلہ ظلم قید ہو جائے گا، محدود ہو جائے گا، جبکہ ظالم اپنی جگہ اسی طرح آزاد رہے گا۔ اس بنا پر اگر فکر سے ظلم و جور ختم ہو جائے، ظالم کی سوچ بدل جائے، تو آلات و وسائل خود بخود عدل و انصاف کا ذریعہ بن جائیں گے۔ عدل کی مذکورہ تعریف کی روشنی میں ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، یا ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، عقیدہ توحید کو قبول کرنا، فکر کو صحیح جگہ پر رکھنا ہے اور اس کا واقعی حق ادا کرنا ہے۔ شاید اسی بنا پر قرآن کریم نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ چونکہ ریاکاری میں خدا کے علاوہ غیر کا تصور ہے، اس بنا پر روایتوں میں ریاکاری کو شرک خفی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ظلم کی شدت ظلم کی مقدار سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ کس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو تماچا مارنے میں اور ایک 6 ماہ کے بچے کو تماچا مارنے میں یقیناً فرق ہے، لہٰذا جس ذات پر ظلم ہو رہا ہے وہ جس قدر عظیم ہوگی ظلم اتنا ہی شدید ہوگا۔ شرک ظلم عظیم ہے کیونکہ محتاج محض کو غنی مطلق سے ملایا جا رہا ہے، ناچیز کو اللہ اکبر کے برابر قرار دیا جا رہا ہے۔ عقیدہ توحید کے علاوہ کوئی اور چیز انسانی فکر سے ظلم و جور کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اگر انسان توحید کو اس کے حقیقی معنی میں تسلیم کر لے تو فکر سے ظلم ختم ہو جائے گا، اور جب فکر معتدل ہو جائے گی تو انسانی اعضاء و جوارح ظلم کا ذریعہ قرار نہیں پائیں گے۔ اس طرح انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ظلم رخصت ہو جائے گا۔ حضرت ولی عصر امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے سلسلے میں جو آیتیں وارد ہوئی ہیں، ان سورہ مبارک کے نور کی 55ویں آیت نہایت ہی جامع آیت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم لا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ خداوند عالم نے تم لوگوں میں ان سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال دیتے ہیں، انہیں ضرور بھی ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح اس سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا،
ان کو اس دین پر قدرت و حکومت عطا کرے گا جس سے وہ ان کے لیے راضی ہے، اور یقیناً ان کے خوف کو امان میں تبدیل کر دے گا۔ اس وقت وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے، اور جو اس کے بعد انکار کرے وہ فاسقوں میں ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے، یعنی جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے دنیا سے شرک پوری طرح رخصت ہو جائے گا۔ اس طرح ظلم و جور کا سرچشمہ خشک ہو جائے گا، اور جب انسان کی فکر سے ظلم و جور ختم ہو جائے گا تو دنیا میں ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، خداوند عالم نے ان کے اوصیاء کا تعارف کرایا۔ اس وقت ان کے آخری وصی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح فرمایا: وَبِالْقَائِمِ مِنْكُمْ أَعْمُرُ أَرْضِي بِالتَّسْبِيحِ وَتَقْدِيسِ وَتَحْلِيلِ وَتَكْبِيرِ وَتَمْجِيدِ وَبِهِ أُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ أَعْدَائِي وَأُورِثُهَا أَوْلِيَائِي وَبِهِ أَجْعَلُ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ السُّفْلَى وَكَلِمَةِ الْعُلْيَا۔ میں تمہارے قائم کے ذریعے اپنی زمین کو آباد کروں گا، اپنی تسبیح، تحلیل، تقدیس، تکبیر اور تمجید سے آباد کروں گا، یعنی سبحان اللہ سے، لا الہ سے، سبوح قدوس سے، اللہ اکبر سے اور الحمدللہ سے، اور ان کے ذریعے زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا اور اپنے اولیاء کو اس کا وارث قرار دوں گا، اور انہی کے ذریعے ان لوگوں کی بات کو، فکر کو پست قرار دوں گا جو میرا انکار کرتے ہیں، اور اپنے کلمے کو بلندی عطا کروں گا۔ اس حدیث قدسی کے جملوں پر غور فرمائیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے کس طرح ساری زمین نغمہائی توحید سے سرشار ہو جائے گی۔ جس قدر نغمہائی توحید سے دنیا آباد ہوگی اتنا ہی شرک و ظلم سے پاک ہوگی۔ عدل کی راہ میں یہی بڑی رکاوٹیں ہیں، جب یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی دنیا عدل سے آباد ہو جائے گی۔ عدل کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی ایک بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر اس وقت دنیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے، یعنی ہم خدا کو اس کا حق نہیں دے رہے ہیں، اور دوسروں کو جو مخلوق ہیں اور سراپا محتاج ہیں ان کو اس جگہ پر رکھے ہیں جو ان کی جگہ نہیں ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اس وقت صرف اور صرف خدائے واقعی اور حقیقی کی عبادت ہوگی، حق عبادت ادا ہوگا، اور بقیہ تمام چیزیں اپنی اپنی مناسب جگہ پر قرار پائیں گی۔ اسی کو تو عدل کہتے ہیں۔ زمین و آسمان۔ قرآن کریم سورہ کہف میں دو لوگوں کی داستان بیان کرتا ہے۔ ایک کے پاس باغات تھے، زراعت تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغوں نے اپنا پورا محصول دیا اور اس میں ذرا بھی ظلم نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین سے بھرپور فصل حاصل نہیں ہو رہی ہے تو یہ ظلم ہو رہا ہے۔ زمین کا قحط یا فصلوں کا پوری طرح تیار نہ ہونا، پھلوں کا پوری طرح تیار نہ ہونا، پورے دانے نہ آنا، یہ سب اس بنا پر ہے کہ زمین اپنا پورا محصول نہیں دے رہی ہے۔ اس کی وجہ اہل زمین کا ظلم ہے، زمین پر چلنے والوں کا ستم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب زمین اپنے اوپر چلنے والوں سے راضی نہ ہوگی، زمین کو پاک پانی کے بجائے بے گناہوں کے خون سے سیراب کیا جا رہا ہوگا، تو زمین کیوں اپنی پوری توانائی استعمال کر کے پورا محصول دے گی؟ لیکن جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ان کی عادلانہ حکومت قائم ہوگی، اس وقت زمین کا نقشہ بدل جائے گا۔ ابو سعید خدری نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے: میرے اہل بیت سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو میری سنت پر عمل کرے گا، خدا اس کے لیے آسمان سے برکت نازل کرے گا اور زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی۔ زمین ان کے ذریعے عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ایک روایت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:
جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، آسمان اپنے قطروں کو نازل کرے گا، زمین اپنی سرسبزی کو ظاہر کرے گی، بندگان خدا کے دلوں سے کدورتیں نکل جائیں گی، درندے اور چوپائے ساتھ ساتھ آشتی سے رہیں گے، یہاں تک ایک عورت شام سے عراق کا سفر کرے گی، اس کا ہر قدم سرسبزی پر پڑے گا، اس کے سر پر زیورات ہوں گے، مگر نہ اس پر درندے حملہ کریں گے اور نہ وہ خوف زدہ ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر نور سے زمین و آسمان میں عدل و انصاف ہوگا۔ اگر یہ دنیا زمین و آسمان کی برکتوں سے بہرہ مند ہونا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمین ہموار کرے۔ یہ روایتیں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں، جب تک اس دنیا میں ظلم و جور ہوتا رہے گا، دنیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے محروم رہے گی۔ اس وقت آسمان سے پوری طرح بارش نہیں ہوگی، زمین اپنی برکتوں کو ظاہر نہیں کرے گی، زمین میں ودیعت شدہ خزانے زمین میں دفن رہیں گے، ابھر کر سامنے نہیں آئیں گے، جس کے نتیجے میں گرانی آسمان کو پہنچے گی، قیمتیں زیادہ ہوں گی، غریب اور امیر کا فرق بڑھتا جائے گا، فتنہ و فساد کا بازار روز بروز گرم سے گرم ہوتا جائے گا۔ یہ حالات اس وقت بدلیں گے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ عدل اقتصادی۔ اخبارات اور دوسرے نشریاتی ادارے روزانہ کسی نہ کسی گھپلے گھوٹالے کی خبریں شائع کرتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ اس قدر مال و دولت کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ضرور بالضرور کچھ لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، کچھ لوگ ضرور ہیں جو اپنے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ گھپلے گھوٹالے کے جو اعداد و شمار ظاہر ہوتے ہیں، واقعی اعداد و شمار کو تو صرف خدا ہی جانتا ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے یہ وہ ہے جو چھپایا نہیں جا سکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی تعداد کا حق مارا جا رہا ہے، بہت بڑی تعداد پر ظلم ہو رہا ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ اسی طرح کے لوگ دنیا میں قیام عدل و انصاف، امن و امان کے ذمہ دار بھی ہیں۔ یہ ساری تباہی و بربادی، گرانی اور کساد بازاری، دہشت گردی اور ناامنی سے اس بنا پر جوجھ رہی ہے کہ اس دنیا کا نظام عادلانہ نظام نہیں ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ جو بھی اس دنیا کے لیے نظام بنائے گا وہ انسان کی پاک فطرت، واقعی ضرورتوں اور اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں، مادی و معنوی، اجتماعی و انفرادی، دنیاوی و اخروی پر مشتمل نہیں ہوگا۔ جب قانون صحیح نہیں ہوگا اس کا نفاذ ظلم ہوگا۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اس حقیقت کی طرف اس طرح متوجہ فرمایا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو خداوند عالم کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے ہے۔ اس وقت دنیا میں جو قوانین حکومت کر رہے ہیں وہ خداوند عالم کے نازل کردہ احکام کے مطابق نہیں ہے۔ اس بنا پر ان قوانین کا نفاذ ظلم میں اضافے کا سبب ہو رہا ہے، اور اگر کہیں بظاہر امن و امان نظر آ رہا ہے تو باطنی کفر و شرک اندرونی ظلم عظیم کی دہائی دے رہا ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کو اگر کہیں بھی آزادی مل جاتی ہے اور قانون کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے تو اندرونی ظالمانہ مزاج، مشرکانہ و کافرانہ طرز فکر زبردست تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ اقتصادی عدل و انصاف، عادلانہ قانون اور منصفانہ تقسیم پر استوار ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام خواہشات کو ہدایت اور وحی کا پابند کریں گے، جبکہ اس سے پہلے ہدایت اور وحی خواہشات کی پابند ہو چکی ہوں گی۔ جس وقت مختلف نظریات قرآن پر لادے جا رہے ہوں گے وہ نظریات کو قرآنی تعلیمات کا پابند کریں گے۔ اس وقت ایسے حکمران پیدا ہوں گے جو آج کے حکومتی خاندانوں سے مختلف ہوں گے۔ وہ حکومت کے کارندوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دیں گے۔ اس وقت زمین اپنے خزانے ان کے لیے ظاہر کر دے گی اور اپنی کنجیاں ان کے حوالے کر دے گی۔ وہ حکومت حق کی عادلانہ روش تمہارے لیے پیش کریں گے۔ کتاب خدا اور سنت رسول ان باتوں کو زندہ کریں گے جو اب تک ترک کر دی گئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں تمام نظریات اور افکار قرآنی، آیات و تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند ہوں گے۔ جب خدا کا نازل کردہ قانون اپنی واقعی شکل و صورت میں دنیا میں نافذ ہوگا
اور تمام لوگ صحیح طور سے اس کی پابندی کریں گے۔ تمام حکمران اور حکومت کے تمام لوگ اسی الہی قانون کے مطابق حکومت کریں گے۔ مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اس وقت ساری دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا اور ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ جب زمین پر بسنے والے ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، زمین اپنے پوشیدہ خزانے ظاہر کر دے گی۔ یہ خزانے صرف پھلوں اور زراعت کی صورت میں نہیں ہوں گے، بلکہ جامع ازہر مصر کے سابق وائس چانسلر شیخ محمد عبدہ کے بقول زمین سونے اور چاندی کے خزانوں کو ظاہر کر دے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین اپنے تمام قیمتی خزانے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات ظاہر کر دے گی۔ جب اس طرح کی قیمتی اشیاء ہر ایک کی دسترس میں ہوں گی، اس وقت گرانی کا نام و نشان تک نہ ہوگا، کیونکہ گرانی اشیاء کی قلت اور ذخیرہ اندوزی سے وجود میں آتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں نہ اشیاء کی قلت ہوگی اور نہ ذخیرہ اندوزی۔ عادلانہ تقسیم۔ اس وقت دنیا میں اقتصادی ظلم و جور کی ایک اہم وجہ غیر عادلانہ تقسیم ہے۔ انسانوں کے ظلم و جور کی بنا پر زمین سے پیداوار میں کمی ہے، آسمان اپنی پوری بارش نازل نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد ستم بالائے ستم یہ کہ جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اس کی عادلانہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ اناج گوداموں میں سڑ رہا ہے، غریب بھوک سے مر رہا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے، حکومت کی خواہش تو سب کو ہے، مگر غریبوں کا درد کس کو ہے؟ یہ تو بس غریبوں کا خالق ہی جانتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غریبوں کا یہ حال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک دن رحمت خداوندی جوش میں آئے گی، غریبوں کے مسیحا حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ ان کی حکومت کے زمانے میں نہایت عادلانہ اور مساویانہ تقسیم ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا وہ برابر سے تقسیم کریں گے، خدا رحمان کے بندوں کے درمیان عدل کا برتاؤ کریں گے، نیکوکاروں اور گنہگاروں کے درمیان عدل سے پیش آئیں گے۔ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ وہ اہل توریت یہودیوں کے درمیان توریت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اہل انجیل عیسائیوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کریں گے، اہل فرقان مسلمانوں کے درمیان فرقان قرآن سے فیصلہ کریں گے۔ زمین کے اوپر اور اندر کے سارے خزانے ان کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ لوگوں سے فرمائیں گے، آؤ اور اس چیز کو لے لو جس کے لیے تم نے رشتہ داریاں توڑی تھیں، ایک دوسرے کا خون بہایا تھا، خدا کی حرام کردہ چیزوں کو ارتکاب کیا تھا۔ پھر وہ لوگوں کو اس قدر دیں گے جتنا اس سے پہلے کسی نے نہ دیا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اقتصادی حالت اس قدر بہتر ہو جائے گی اور چیزیں اس قدر فراواں ہو جائیں گی جس کی کوئی حد و انتہا نہ ہوگی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا، یا مہدی مجھے عطا فرمائیے۔ اس کو ایک چادر دے دی جائے گی اور کہا جائے گا، جس قدر لینا چاہتے ہو لے لو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو بے حساب عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے حکومت میں تمام لوگوں کو وہ خوشحالی نصیب ہوگی جس کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بے مثال زندگی۔ سائنس کی ترقی نے سفر کو کافی آسان بنا دیا ہے۔ تمام آسانیوں کے باوجود سفر بہرحال سفر ہے۔ سفر کی تیاری ایک مسئلہ ہے۔ طولانی سفر میں ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کرنا پڑتی ہیں تاکہ دوران سفر کوئی دقت اور پریشانی پیش نہ آئے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے حکومت میں سفر کا انداز کچھ اور ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، جب قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ حضرت رسول خدا کا پرچم، جناب سلیمان کی انگوٹھی، جناب موسیٰ کا پتھر اور عصا ساتھ لائیں گے۔ ایک شخص کو حکم دیں گے، وہ اس طرح ندا دے گا، تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھ نہ کھانا لائے اور نہ پانی اور نہ ہی جانوروں کے لیے چارہ ساتھ لے۔ اس وقت ان کے اصحاب کہیں گے، یہ ہمیں اور ہمارے جانوروں کو بھوک و پیاس سے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سفر کریں گے، ان کے ہمراہ ان کے اصحاب بھی سفر کریں گے۔
جب وہ پہلی منزل پر پہنچیں گے وہ پتھر پر ماریں گے، اس سے کھانا پانی اور چارہ برآمد ہوگا۔ سب لوگ خوب کھائیں پئیں گے اور ان کے جانور بھی خوب سیراب ہوں گے، یہاں تک پشت کوفہ نجف میں قیام کریں گے۔ جب معصوم قیادت ہمراہ ہو تو ساتھ چلنے والوں کو اپنی کسی چیز کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کام ان کے حکم پر عمل کرنا ہے، ہماری تمام ضروریات کا وہ ہم سے زیادہ اور ہم سے بہتر خیال رکھیں گے۔ یہ معصوم قیادت کی برکت ہے کہ ساتھیوں کو معجزاتی کھانا نصیب ہوگا، اس طرح کے کھانے کا ذائقہ اور اثر کچھ اور ہی ہوگا۔ عدل ہی عدل۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے ہر جگہ عدل ہی عدل ہوگا، ظلم کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ وہ جس عدل کو قائم کریں گے اس کا جاؤ جلال کچھ اور ہوگا۔ وہ صرف عدالتی اور اقتصادی عدل نہ ہوگا بلکہ تمام انسانیت اس عدل سے بہرہ مند ہوگی۔ یہاں تک انسانی نفس و عقل و خیال و افکار و عقائد میں عدل ہوگا، کسی بھی مرحلے میں کوئی انحراف نہیں ہوگا۔ عقائد اور اعمال کا انحراف تو ظاہر ہو جاتا ہے، مگر نفس و عقل کا انحراف اس قدر عمیق ہے کہ انسان خود بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، انسانیت کے تمام مراحل سے انحراف دور ہوگا اور کہیں بھی خلاف عدل کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، جس وقت حضرت قائم کا ظہور ہوگا خداوند عالم دین اسلام کو تمام ادیان پر برتری عطا کرے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا لوگوں کے دلوں سے کینہ اور کدورتیں دور ہو جائیں گی، درندے اور چوپائے ایک دوسرے سے صلح و آشتی سے پیش آئیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عدل و انصاف اس قدر عام ہو جائے گا یہاں تک کہ دل کی دنیا بھی ظلم و جور سے پاک ہو جائے گی۔ زبان سے اظہار تو دور کی بات ہے، دل میں بھی ایک دوسرے کے خلاف سوائے اچھائی اور خیر کے کچھ نہ ہوگا، اور یہ بات اس قدر عام ہو جائے گی کہ صرف انسان دوسرے انسان سے دوستی نہیں کرے گا بلکہ درندے یا چوپائے جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں وہ بھی آپس میں دوست ہو جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت امام المتقین اسد اللہ الغالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان کے زمانے میں امن و امان اور عدل و انصاف کی صورت یہ ہوگی کہ بچے سانپ اور بچھو سے کھیلیں گے اور وہ ان کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ شر پوری طرح سے دور ہو جائے گا، خیر ہی خیر باقی رہے گا۔ انسان ایک مد تقریباً 3 سے 5 کلو بوئے گا، اس کو 7 گنا ملے گا۔ بدکاری اور شراب خوری کا خاتمہ ہوگا، سود کا وجود نہ ہوگا۔ لوگ دل سے عبادت، شریعت و دینداری کی طرف متوجہ ہوں گے، نماز جماعت سے ادا کی جائیں گی، عمریں طولانی ہوں گی، امانتیں ادا کی جائیں گی، درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے، برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی، برے اور شرپسند عناصر ہلاک ہوں گے، نیکوکار باقی رہیں گے، اور اس وقت اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام سے بغض و عناد رکھنے والے بس چند دن کے مہمان ہیں، ظہور کے بعد سب نابود ہو جائیں گے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک سے بیان شدہ یہ روایتیں صاف صاف اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، معصوم قیادت اور امامت کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ اگر انسان نے معصوم قیادت اور امامت سے انحراف نہ کیا ہوتا اور ان کو خانہ نشین نہ کیا ہوتا تو آج دنیا کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے اور ظلم و جور کا بازار اس طرح گرم نہ ہوتا، دنیا اس طرح تباہ و برباد نہ ہوتی۔ جناب سلمان رضوان اللہ تعالی نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کے 3 دن بعد صحابہ کے درمیان اس طرح سے خطبہ دیا، ایک ایک لفظ پر غور کریں اور دیکھیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام میں تربیت یافتہ اور ان کے علم سے منور ہونے والے اس بزرگ مرتبہ صحابی کی باتیں کس قدر حقیقت کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر تم علی کو اپنا ولی تسلیم کرتے تو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق فراہم ہوتا۔ اس وقت اگر تم فضا میں اڑتے ہوئے پرندے کو بلاتے تو وہ لبیک کہتا ہوا تمہارے پاس آ جاتا، اگر تم سمندر کی مچھلیوں کو پکارتے تو وہ تمہارے پاس آ جاتی،
ولی خدا تم کو کبھی محتاج و فقیر نہ کرتے، خدا کے احکام سے ہرگز انحراف نہ ہوتا، خدا کے حکم کے سلسلے میں دو آدمی بھی باہم اختلاف نہ کرتے، لیکن تم نے ان کا انکار کیا اور غیر کو اپنا ولی قرار دیا، تو اب تم بلاؤں کے لیے تیار ہو، آسانیوں اور فراوانیوں سے مایوس ہو جاؤ، لیکن تم نے ان سے دشمنی کی، ان کو گوشہ نشین کر دیا۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جو عصمت کا رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ دنیا جب تک معصوم قیادت سے دور رہے گی، اس وقت تک اس طرح ظلم و جور کا شکار رہے گی۔ اگر ہم واقعاً ظلم سے اکتا چکے ہیں اور صحیح معنوں میں عدل و انصاف و امن چاہتے ہیں، تو خدا کی بارگاہ میں سچی نیتوں اور پاکیزہ دلوں، غیر آلودہ زبانوں سے خلوص سے دعا کریں کہ خداوند عالم معصوم قیادت و امامت کی آخری فرد حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کے ظہور پر نور میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد طاہرین کے صدقے میں تعجیل فرمائے۔ کل کے بجائے آج اور آج کے بجائے ابھی ظہور امام عصر کا حکم صادر فرمائے اور ہم سب کو ان کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔